ہم ایڈس پر بات کریں گے، ایڈس کے ساتھ پھر ہم HIV پر بھی بات کریں گے۔ جسمانی آپس میں تعلق نہ ہو، یہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ٹرانسمیشن کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ ایک تو سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ہے، جب آپ وظیفہ زوجیت کرتے ہیں انفیکشن کے ساتھ۔ دوسرا ہومو سیکسولیٹی۔ ہومو سیکسولیٹی کا یہ ہے جیسے کچھ مغرب کے معاشرے میں میل ٹو میل اور فیمنزم وہ فیمیل ٹو فیمیل، تو یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ انفیکشن کو کریٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی ایک کو انفیکشن ہے تو دونوں کو لگ جائے گی، اور پھر وہ دونوں لیسبیلین یا کوئی بھی ہوں کسی اور کو ملیں گے تو اس کو بھی انفیکشن ہوگی۔ ایک تو یہ ٹرانسمیشن یہ ہے۔ دوسرا، آپ کے اندر ایک وائرس چلا گیا، ہو سکتا ہے آپ کا بدن کمزور ہو تو جلدی اس کا پتہ چل جائے، اگر کمزور نہیں ہے تو پھر ایسا ایسا باڈی کو کمزور کرتے کرتے 12 سال کے بعد بھی اس کا ظہور ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیس ٹی وی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرحت عباس، سرجن ڈاکٹر MBBS اور متعدد ڈگریوں کے حامل شخصیت موجود ہیں۔ ایڈس HIV جو کہ مہلک بیماری ہے، اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں کیا ان کی علامات ہیں اور کس طرح اس سے بچا جاتا ہے، کس طرح لوگ جو ہے متاثر ہو رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے وقت میرا ویلکم کہتے ہیں پاکستان پیس ٹی وی میں ہم آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موضوع پر مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ دراصل انسان اس دنیا میں جب رہتا ہے تو سوشلی ایکٹیو رہتا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ملتے ہیں۔ وی آر سوشل ہیومن بینگس۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلا دنیا میں گزارا کروں، میرے ساتھ اور بھی بندے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہی میری زندگی ہے اور یہی منشائے قدرت بھی ہے۔ اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی فلاح و خیر اور بہبود کے کام کیے جائیں۔ تو جب ہم بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اٹھک بیٹھک کے ساتھ ساتھ ہاتھ ملاپ اور چیزیں بھی، جسمانی تعلقات اور باقی ساری یہ چیزیں ساتھ ہوتی ہیں۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، ایک دوسرے کی بیماریوں کی عیادت کرنا، یہ بہت ساری باتیں ہیں جس میں ہمیں کبھی احتیاط اور کبھی بے احتیاطی بھی چل جاتی ہے۔ ایک تو جو ایڈس کا مرض ہے، یہ ایسا مرض ہے جو انسان کی قوت مدافعت کے کم ہونے کے باعث ہوتا ہے، اور ہم خود اس کو آفر کرتے ہیں۔ مثلا ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں، مثلا ہم ایسی خوراکیں کھاتے ہیں جو معدے کے لیے، بدن کے لیے اریٹیشن کا باعث بنتے ہیں، تکلیف دیتی ہے، تو وہاں زخم بنتے ہیں اور ہم مسلسل عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ہم اپنے مدافعاتی نظام کو، امیون سسٹم کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، امیون سسٹم ہمارا لمفیٹک سسٹم اس کے تحت ہے۔ لمفیٹک سسٹم باڈی کا پانی اپنے بلڈ کے ساتھ لے کر، اس کے ساتھ چل کر پوری باڈی میں گھومتا ہے، دل میں جاتا ہے، پھیپھڑوں میں جاتا ہے، اور پھر معدے میں سفر کرتا ہے، برین میں سفر کرتا ہے، یعنی پوری باڈی کے نظام میں بلڈ کی سرکولیشن کو، اس کی طاقت سمیت، ہارمون سمیت، اور اس کے جتنے خواص ہیں بلڈ کے اندر، ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اگر ان میں غیر ضروری جراثیم شامل ہو جائیں تو وہ ان کو نکالتا ہے، اور اس کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسٹرا پانی جو بدن میں پی لیتے ہیں اس کو چھان بین کر کے باہر نکال پھینکتا ہے، تاکہ غیر ضروری موٹاپا، غیر ضروری پانی کا دباؤ اور کہیں سوجن، کہیں دباؤ یہ نہ پڑے۔ یہ ہے صحت مند لمفیٹک سسٹم کی علامت۔ اور اس میں جو لمفیٹک سسٹم ہے، یہ ہمیں ٹی سیلز اور بی سیلز کا مرہون منت ہے۔ ٹی سیل سٹیمولیٹ کرتے ہیں اور بی سیل جو ہے وہ اس کی تعداد کو قوت مدافعت کے مطابق بڑھاتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم باقی بیماریوں کو ابھی آج ٹچ نہیں کر رہے، آج ہم صرف کریں گے ایڈس کے حوالے سے۔ جب اس طرح کی کوئی بیماری ہمارے بدن کے اندر چلی جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے بی سیلز کو اٹیک کرتی ہے،
ٹی سیلز کو اٹیک کرتی ہے، بی سیلز کو تباہ کرتی ہے، اور ٹی سیل جو بی سیل کی پروڈکشن کا ذمہ دار ہے اس کی صلاحیت کو ختم کرتی ہے۔ یوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مدافعاتی نظام ہے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر اور بھی چھوٹی چھوٹی کوئی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے لیے جو قوت مدافعت ہے وہ بھی اسی لمفیٹک نظام کی ذمہ داری ہے، لمفیٹک نوڈس کی ذمہ داری ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا موٹی تکلیف یا بیماری آ گئی ہے تو لمفیٹک نظام ایڈز کے ساتھ ساتھ باقی نظام کو بھی کور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے نزلہ، زکام، کھانسی، ٹائیفائڈ، ٹی بی اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو چھوتی بھی ہیں اور غیر چھوتی بھی ہیں، متعدی بھی ہیں اور غیر متعدی بھی ہیں۔ تو ان بیماریوں کو بھی روک تھام میں ہمارا لمفیٹک سسٹم کام کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ لمفیٹک سسٹم ہی ڈسٹرکشن کی طرف چل پڑے، تباہ کاری اسے نصیب ہو اور اندر کوئی ایسا کیڑا چلا جائے جو جا کر، ایسا وائرس چلا جائے، ایسی جراثیم چلے جائیں جو جا کر اس نظام کو توڑ پھوڑ کریں، تو پھر ظاہر ہے کہ ایڈز تو دور کی بات ہے، عام امیونٹی بھی ہماری نہیں رہے گی اور ہم صحت مند نہیں رہیں گے۔ لیکن چونکہ آج کا موضوع ہمارا ایڈز ہے تو ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ ایڈز سے مراد یہ ہے کہ ہمارا ایک سسٹم ہے، سنڈروم ہو جاتا ہے جس میں ہماری قوت مدافعت ختم ہونے لگتی ہے۔ اس وائرس کے انٹر ہونے سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ 6 ماہ سے لے کر 12 سال تک اس کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کے اندر ایک وائرس چلا گیا، ہو سکتا ہے آپ کا بدن کمزور ہو تو جلدی اس کا پتہ چل جائے، اگر کمزور نہیں ہے تو پھر ایسا ایسا باڈی کو کمزور کرتے کرتے 12 سال کے بعد بھی اس کا ظہور ہو سکتا ہے۔ یہ بات بہت غلط ہے کہ بلڈ کو جب ہم سکریننگ کرتے ہیں تو اس میں ہم اپنے تئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ اس میں کوئی وائرس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور لگا دیا جائے۔ انتہائی مجبوری کی حالت میں بلڈ لگا لینا بہت ضروری ہے، بدن کی جان بچانی ہے۔ لیکن خدا نہ کرے اس میں ایسا جراثیم بھی موجود ہو جس نے 12 سال کے بعد پھیلنا ہو، پھر وہ اس وقت وہاں وہ حرکت کرے گا۔ اس لیے پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ غیر ضروری بلڈ نہ لگائیں، غیر ضروری خون کو اپنے اندر شامل نہ کریں، غیر ضروری چیزوں کو اپنے بدن کا حصہ نہ بنائیں۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ سکریننگ ہوتی ہے، بہت اچھی ہوتی بات، جدید دور کا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط واجب ہے کہ بغیر بلڈ کے اگر گزارا ہو سکتا ہے، کھانے پینے سے اگر آپ کا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے، سبزیات اور فروٹ کے استعمال سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو 2 دن کی بجائے 10 دن لگ جائیں، لیکن آپ بلڈ سے اجتناب کریں۔ ایمرجنسی کی صورت میں تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن ایڈز کے حوالے سے، جو HIV کے حوالے سے یہ بات ہے، اس کے لیے یہ بات طے ہے کہ یہ جب تک جسمانی آپس میں تعلق نہ ہو یہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ٹرانسمیشن کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ ایک تو سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ہے، جب آپ وظیفہ زوجیت کرتے ہیں انفیکشن کے ساتھ۔ دوسرا ہومو سیکسولیٹی۔ ہومو سیکسولیٹی کا یہ ہے جیسے کچھ مغرب کے معاشرے میں میل ٹو میل اور فیمنزم وہ فیمیل ٹو فیمیل، تو یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو یہ انفیکشن کو کریٹ کرتے ہیں۔ اگر کسی ایک کو انفیکشن ہے تو دونوں کو لگ جائے گی، اور پھر وہ دونوں لیسبیلین یا کوئی بھی ہوں کسی اور کو ملیں گے تو اس کو بھی انفیکشن ہوگی۔ ایک تو یہ ٹرانسمیشن یہ ہے۔ دوسرا، اگر اس کا بلڈ کی سرنج اور اس کی بلڈ کی سرنج دونوں ایک دوسرے کو یا کسی ایک کو لگ گئی افیکٹڈ بلڈ، تو پھر اس سے بھی ایڈز ہو سکتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک مقولہ آپ نے سنا ہوگا، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز۔ اگر آپ جلدی سو جاتے ہیں تو 3 یا 4 گھنٹے کے بعد برین کو اگر آپ نہ چھیڑیں، آپ کھانے پینے کی چیزیں رات کو نہ کھائیں، جس طرح اسلام میں ہے کہ افطار کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد سو جاتے ہیں اور پھر صبح افطاری کے وقت، تو 4 گھنٹے کے بعد برین جو ہے اپنی کلیننگ کرتا ہے، اندر کی صفائی کرتا ہے،
اور وہ 1-1.5 گھنٹے میں مکمل ہو جاتی ہے۔ غیر ضروری وائرس کو نکالتا ہے، غیر ضروری پانی کو ختم کرنے کی ڈائریکشن دیتا ہے، غیر ضروری جو اجزاء بلڈ میں شامل ہیں ان کو ختم کرنے کی ڈائریکشن کرتا ہے، اور اس وقت ہمارا کارٹیسول لیول ہائی پروفائل کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیروٹونن یا اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو تہجد کے بعد وہ پھر کلیئر ہو جاتا ہے، اور نماز کے وقت پیک لیول پر آپ کی صفائی جب ہو جاتی ہے، آپ کے بلڈ پریشر لیول کو بھی مینٹین کرتا ہے، آپ کو ٹھیک بھی کر لیتا ہے، آپ کی باڈی کے اندر غیر ضروری جراثیموں کو بھی کلیئر کر دیتا ہے، اور آپ کو صحت مند طریقے سے اٹھاتا ہے۔ لیکن اگر آپ جلدی نہیں اٹھتے تو وہ جو پیک لیول کا ہے کارٹیسون وغیرہ جو بھی ہم بات اس کا کر لیں گے، وہ اس کو اگر دیکھیں تو وہ اور بڑھتا رہتا ہے، اور وہ باڈی کو نقصان دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ نے چلنا پھرنا کھانا پینا ہے، تو آپ نے باڈی کی ریپیئرنگ جو برین کے حوالے سے باڈی ہیلتھ کے حوالے سے کی تھی وہ نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے کی تو احتیاطیں کریں گے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ انفیکٹڈ پیپل کیسے انفیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو بات طے ہے کہ ایک انفیکٹڈ پیپل، جیسے مچھر انفیکٹڈ کسی مچھر کو کاٹے گا، کسی بندن کو کاٹے گا، تو مچھر بھی سارے انفیکٹڈ ہو جائیں گے میل فیمیل کی وجہ سے، اور اسی طرح انسان بھی اس کے لیے انفیکشن کا سبب بن جائے گا اور پھیل جائے گا۔ اس لیے ٹرانسمیٹڈ جو ڈیزیزز ہیں سیکسولی، وہ سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ہوں گی، اور وہ اس وقت تک ہوں گی جب تک وہ بلڈ سٹریم میں شامل نہیں ہوتی۔ اب سیکسولی ٹرانسمیٹڈ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ باڈی کے اندر جو سب سے نازک حصہ ہے وہ سیکس ایریا یا آپ کا لعاب کے نیچے ٹنگ کے نیچے والا ایریا ہے، اس سے بھی آپ کی چیزیں ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں۔ اگر لیجنز ہیں، اگر زخم ہے منہ میں، اور آپ ایک دوسرے کی زبان چوستے ہیں تو اس سے بھی ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے۔ عام صورتحال میں ٹرانسمٹ نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایبزارب بھی نہیں کرتی، اور سلائیوا میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان چیزوں کو ختم کر دیتے۔ تیسری بات یہ ہے، آپ نے بلڈ لگا لیا، آپ نے سیکسولی ٹرانسمیٹڈ پیشنٹ کے ساتھ یا اس کے ذرائع کے ساتھ اس کے ساتھ مل لیا، یا آپ دیر سے اٹھے، یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے اس بیماری کا سبب بنتی ہے۔ باڈی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام نہیں تیار کرایا کہ وہ آٹو امیونٹی کے ساتھ آپ کی سیکسولی ٹرانسمیٹڈ جو بیماری ہیں ان کو فوراً ختم کرے، لیکن خدا نخواستہ آ جاتا ہے تو پھر اپنی وہ ریپیئر کرتا ہے اینٹی باڈیز اینٹیجن کے حوالے سے۔ لیکن چونکہ HIV کا جو وائرس ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ امیونٹی کو تباہ کرتا ہے، بیمار نہیں کرتا بلکہ تباہ کرتا ہے۔ جب تباہ کرتے ہیں تو نئی پروڈکشن میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ HIV کے مریضوں کو ٹریٹمنٹ، ابھی تک کوئی مؤثر ٹریٹمنٹ ایجاد نہیں ہو سکی۔ جب ہم HIV کے اسپریڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو امیونٹی اپنی بڑھانی چاہیے۔ امیونٹی نیچرل ڈائٹ میں بنتی ہے۔ اس نیچرل ڈائٹ میں آپ تازہ فروٹ لے سکتے ہیں، اس میں آپ گوشت بھی لے سکتے ہیں، باقی چیزیں بھی لے سکتے ہیں، لیکن جب چلیز اور اریٹینٹ جس سے باڈی ڈسٹرب ہو اور پیٹ میں درد بھی ہو، ایسی چیزیں لیں گی تو اور آپ کا نقصان ہوگا اور آپ کے اندر قوت مدافعت نہیں بڑھے گی۔ چلو یہ بات تو ہو گئی علیحدہ، لیکن HIV سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے ماحول سے بچیں، نہانے سے یا ایک دوسرے کے کپڑے استعمال کرنے سے، یا آپ ٹینک میں نہا رہے ہیں، بات لے رہے ہیں، اس سے HIV نہیں بڑھتا، نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ کے بدن پر کہیں زخم ہے اور وہ بندہ بھی اس میں نہا رہا ہے تو وہ پھر اس لیسریشن کے ذریعے بدن کے اندر داخل ہو سکتا ہے HIV بھی۔ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں جب آپ زخمی حالت میں ہوں یا وہ HIV والا بھی زخمی حالت میں ہو، وہ اس کے لیے احتیاط کرنی یہ چاہیے کہ وہ عام پبلک والی جگہ پر نہ نہائے۔ HIV سے استعمال شدہ تولیہ، استعمال شدہ ہاتھ، شیک کرنے سے، گلے ملنے سے، کپڑوں کا ٹچ ہونے سے HIV نہیں پھیلتا۔ لیکن احتیاط یہ ہے کہ آپ اگر ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو سے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان کے جو جہاز ہیں، جہازی لوگ، وہ رات کو پوری رات
سوئے بھی رہتے ہیں، پیتے بھی ہیں اور پھر نشے میں رہتے ہیں، انہیں ہوش نہیں ہوتا، صبح جاگتے بھی نہیں ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا کارٹیسول لیول بڑھتا ہے تو ان کے اندر قوت مدافعت بالکل کم ہو جاتی ہے۔ تو ایسی حالت کو اس سے بچنا چاہیے اور ہم اس سے خیال کر سکتے ہیں۔ صحت مندانہ رویہ، ہائیجین کو کنٹرول کرنا، اور جو احتیاطی تدابیر HIV کے بعد ہیں اس کو اگر اڈاپٹ کر لیں تو پھر یہ 100% نہیں پھیلے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو تھوک سے بھی نہیں پھیلتا، لیکن اگر آپ اس کی احتیاط نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ چل بھی جس طرح ماحول چل رہا ہے تو پھر پورے نظام کے لیے خطرہ ہے۔ پانی میں تھوک ڈالنے سے، بلڈ جانے سے کوئی نہیں پھیلتا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم احتیاط یہ کریں کہ HIV کے ماحول سے باہر نکلیں، ہومو سیکسولیٹی اور فیمنزم سے باہر نکلیں، لیسبینین سے باہر نکلیں، اور ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو قدرت نے ہمیں ملنے جلنے کے لیے دیا ہے۔ اب کس در کس جو ہم لبوں کے ذریعے ایک دوسرے کو چوستے ہیں وہ اگر زیادہ ہو جائے تو لیسریشن ہو جاتی ہے۔ لیسریشن کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر کسی ایک کو ایڈز ہے تو اس کو بھی ہو جائے گی۔ اور باقی بات یہ ہے کہ احتیاط، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ اس کا کوئی کیور نہیں ہے، صرف آپ اس کی قوت مدافعت بڑھا سکتے ہیں۔ شروع میں اگر ٹریٹمنٹ جو ملتا ہے وہ کیئرنگ ہے، وہ کیور نہیں ہے، وہ کیئرنگ ہے، آپ اس کے تھوڑا سا احتیاط کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ مرض بہت گندا ہے، ایک طرف ہو جائے تو پھر نقصان بہت دیتا ہے، اور اگر نہ ہو تو زندگی بھر کوئی خطرہ ہی نہیں۔ آپ بلڈ نہ لگوائیں، آپ اپنے پارٹنر کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جائیں، چاہے میل ہے یا فیمیل ہے، آپ کو ایڈز کا کوئی خطرہ ہی نہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو ہم پریشان نہیں ہو سکتے، ہم صحت مند رہ سکتے ہیں، ہماری امیونٹی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن قدرت نے سیکسولی ٹرانسمیٹڈ کے علاج کے لیے قوت ایسی اندر خود نہیں رکھی، تو ورنہ لوگ کہیں گے ہم ٹھیک تو ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی منشا ہے۔ ہم اب آرٹیفیشل میڈیسن دے کر پرہیز تو کرا سکتے ہیں، لیکن HIV کے حوالے سے ٹریٹمنٹ ابھی تک نہ ہی کوئی ویکسینیشن ایجاد ہوئی ہے، نہ کوئی ٹریٹمنٹ ابھی ایجاد ہوئی ہے۔ رکاوٹ ہو سکتی ہے، کچھ طریقے ایسے ہیں HIV کے علاوہ 8-9 بیماریاں ایسی ہیں وہ بھی سیکسولی ٹرانسمیٹڈ STDs، ان کی ٹریٹمنٹ تو موجود ہے، ان کے تو وہ ویکسین بھی موجود ہے، لیکن HIV کی ابھی تک ٹریٹمنٹ معرض وجود میں نہیں آئی۔ تو آئیں مل کر ہم کوشش کریں کہ اپنے کھانے پینے کے نظام کو، میل جول کے نظام کو، اپنے جسمانی نظام کو، ایک دوسرے کے تعلقات چاہے پوشیدہ تعلق ہیں یا دوسرے ہیں، ان کو مثبت طریقوں سے اڈاپٹ کریں اور اسی بیماری سے بچیں۔ انشاءاللہ صحت مند معاشرے کی یہ بنیاد ہے۔ Thank you so much, Doctor, for giving time such a wonderful Thank you. excellent information.